کون خوش نظر آ رہی ہے؟ سب ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ جی فلاں مسئلہ آپ کا وہ جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. یہ آپ کی نظر میں ہے، میری نظر میں کچھ بھی نہیں، ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہماری نظر میں ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے. تو ایسے وقت میں میرے ساتھیوں، میں بات کو لمبی اس کو میں اب سمیٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی اور اصل تقریر تو جھگڑا صاحب نے کرنی ہے. تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، قوم کی، انتہائی خطرناک، گھبیر، اور بالکل ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جس سے آگے ایک گھاٹی ہے. تو اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ہم نے اس مقام پہ لانا ہے جس مقصد کے لیے یہ بنا. اس ملک کو ہم نے خوشحالی کے راستے پہ ڈالنا ہے. اس ملک کے غریبوں کو، محروم طبقات کو، وہ لوگ جو آج سڑکوں پہ، آپ کے فٹ پاتھ کے اوپر، آج بھی آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. گرمیوں میں ہم جاتے ہیں تو یہاں لوگ سڑک پہ لیٹے ہوتے ہیں، اور کسی کو علاج کی سہولت نہیں، کسی کو مکان کی سہولت نہیں، کسی کو روزگار کی سہولت نہیں، کسی غریب آدمی کو کسی اچھے اسکول میں تعلیم پڑھنے کی سہولت، تعلیم حاصل کرنے کی سہولت نہیں. تو ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے پاکستان کو ہم ایک ایٹمی قوت ہے، ایک اسلامی ریاست ہے. ہم یہ جو سرزمین ہے یہ مالا مال ہے قدرتی وسائل سے، ان سب کو ہم نے مجتمع کرنا ہے. اور قیادت نواز شریف صاحب کی ہوگی. آج قیادت میاں نواز شریف کی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی ان کی قیادت میں ہم نے آگے چلنا ہے، لیکن اس میں ان کا ساتھ، اس عمل میں کنٹریبیوشن، کسان کی کنٹریبیوشن ہوگی، اسٹوڈنٹس کی کنٹریبیوشن ہوگی، مزدوروں کی کنٹریبیوشن ہوگی، سیاستدانوں کی کنٹریبیوشن ہوگی، انٹلیکچوئلز کی کنٹریبیوشن ہوگی، سائنسدانوں کی کنٹریبیوشن ہوگی، آپ ڈاکٹروں کی کنٹریبیوشن ہوگی. ہم سب نے مل کر پاکستان بنانا ہے. پاکستان کو اس بھنور سے، اس مشکل حالات میں جو ہماری کشتی ایک بھنور کے اندر گھوم رہی ہے، اس کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے. اور آج جبکہ ہم ڈاکٹر اس کی ابتدا کر رہے ہیں ایسوسیشن کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس اندھیری رات کے اندر یہ ایک روشنی کی شمع ہے جو آپ نے جلائی ہے. جو نور خالق صاحب، ڈاکٹر نعیم صاحب، شہزاد اکبر صاحب، آپ سب نے مل کے آج ایک شمع روشن کی ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے، اس شمع کو جلائے رکھنا. اسی شمع سے اس قوم نے، ملک نے، ہم سب نے اسی سے روشنی لینی ہے، اسی سے استفادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. میں اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب پیر صاحب خان صاحب. آپ نے بہت خوب فرمایا کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، اور یہی ہمارا بھی نعرہ ہے. اب میں مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک مذمتی قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ قرارداد جس میں ڈاکٹر سید جمال، جن کو پشاور سے اغوا کیا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے، ڈاکٹر باقر شاہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ان کو کوئٹہ میں قتل کیا گیا، ڈاکٹر کل جن کو کراچی میں قتل کیا گیا، اور ڈاکٹر فاروق ہلال جن کو ایبٹ آباد میں قتل کیا گیا. ہم مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن ان تمام ڈاکٹر صاحبان کے قتل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرائیں۔ اب میں مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے مرکزی جنرل سیکریٹری جناب اقبال ظفر جگڑا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب پیر صابر شاہ صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، ہم ہمیشہ صوبہ سرحد چونکہ ایک حقیقت بھی ہے اور ہمیشہ کہتے رہے ہیں تو وہ زبان پر ابھی بھی آتا ہے، لیکن اگر نہیں کہتے کے پی کے تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اب یہ ایک حقیقت بھی بن چکی ہے اور آئین میں بھی آ چکا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے صدر ہمارے پیر صابر شاہ صاحب، رحمت سلام خٹک صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد، اور ان کے ساتھ ناصر مصدعی صاحب ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں، شمس الرحمان خٹک صاحب جو کہ ہمارے یوتھ ونگ صوبہ سرحد کے پی کے صدر ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے دوست ارباب سیف حیدر صاحب اور ارباب اکبر حیات صاحب اور جناب ستار خلیل صاحب جو کہ ہمارے ضلع پشاور مسلم لیگ کے صدر ہیں۔ اسٹیج پہ دیگر میرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈال میں موجود میرے بہت ہی عزیز اور قابل احترام ڈاکٹر صاحبان، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے پیر صابر شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی مدلل اور مفصل تقریر پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام جو اہم امور تھے ان پہ روشنی ڈالی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے علاوہ جو بات سامنے آتی ہے وہ کروں، لیکن کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کو دہرانا ضرور ہوتا ہے تو ان کو بھی دہراؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے 9 منتخب آپ کی مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے عہدے داران صاحبان، جن میں ڈاکٹر نور خالق وزیر صاحب جو کہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر امتیاز صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر عالمگیر صاحب جو کہ سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس ایک بہت ہی اہم فریضہ جو آپ نے ان کے کندھوں پہ ڈالا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن کو ایک بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی بڑی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس فرد کا جنہوں نے ان کے منتخب ہونے میں ایک کردار ادا کیا، اور مجھے اس کا احساس ہے کہ میں بھی یہ فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے بھی اپنی جماعت کے لیے 3 صوبوں میں
اور مرکز میں الیکشن کمشنر کے فرائض سر انجام دیے تھے، تو یہاں میرے بھائی ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں میرے خیال میں، جنہوں نے یہ فرض سر انجام کیا ہے بڑی کامیابی سے، تو میں ان کو بھی اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو حقائق چھپ نہیں سکتے اور جن کو دہرانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس میں آپ کے ڈاکٹر صاحبان ہیں اور آپ کا یہ پیشہ ہے۔ آج آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس معاشرے کے ماشاءاللہ وہ ایلیٹ کلاس ہے، وہ کریم ہے جو ابتدائی تعلیم سے جاتے ہوئے کالج لیول پر جب پہنچتے ہیں تو آپ کی ذہانت کا پیمانہ وہی سامنے آ جاتا ہے کہ جو ذہین ترین طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، لا کالجز یعنی پروفیشنل کالجز میں ان کو داخلے مل جاتے ہیں، اور آپ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ میں نے جا کر دیکھا اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے فخر ہوتا ہے جب میں باہر جا کے دیکھتا ہوں اور میرے اس ملک کے بچے اور میرے بھائی جا کے جب میں ان کو باہر دیکھتا ہوں تو وہ ڈاکٹرز جو کہ اہم ترین پوزیشنز پہ یعنی کنسلٹنٹس کے پوزیشن پہ میں دیکھتا ہوں تو اکثریت ان کی بھی ہوتی ہے۔ اکثریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہترین کنسلٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کا فلانا ڈاکٹر ہے۔ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں جا کر یہ دیکھتا ہوں، اور میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار رکھے اور آپ کو ہمیشہ یہ موقع فراہم ہوتا رہے کہ آپ دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ آج ایم ڈی اے کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ میں نے اس کو جو مخفف ہے اس کا یعنی مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ اس کو ہم نے آئین میں بھی ڈالنا ہوگا تو آئندہ کے لیے اس کو ہم ایم ڈی اے سے پہچانیں گے بھی اور پکاریں گے بھی۔ آپ کو یہ منظور ہے پیر صاحب؟ اجازت ہے یہ آپ کو منظور ہے پیر صاحب؟ ایم ڈی اے کا مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر اپنے آئین میں جو اس کو ڈالیں تو مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو ایم ڈی اے کے نام سے یاد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، آج کی محفل جو کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام بنایا گیا، اور اس میں جن افراد نے کردار ادا کیا وہ آپ کے عہدیداروں کے علاوہ ڈاکٹر نعیم صاحب اور ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب جن کا ذکر پیر صاحب شاہ صاحب بھی کر چکے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے وجود کو ممکن بنایا، اور آج وہ کامیابی سے ماشاءاللہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب بحیثیت مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بھی آپ اس ایسوسی ایشن کا نام مزید روشن کرنے کے لیے اس دکھی انسانیت کی خدمت پہلے سے زیادہ جذبے سے کریں گے، اور میں چاہوں گا
کہ مسلم ڈاکٹرز ایسوسیشن اب صرف صوبہ سرحد نہیں، KPK نہیں، بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ان کے وجود کو عمل درآمد اس پہ کیا جائے، اور مسلم ڈاکٹرز ایسوسیشن پاکستان بھر میں ایک ایسی ایسوسیشن بن کر سامنے آئے جس پہ انشاءاللہ ہم فخر کر سکیں۔ آج اس ملک میں جو بحران ہے، جن بحرانوں سے ہم دوچار ہیں، اس کا ذکر پیر صادق شاہ صاحب نے آپ کے سامنے کیا، لیکن میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں بحرانوں کے باوجود آج وہ نظام جس کے تسلسل کے لیے ہم ترستے رہے ہیں، یعنی جمہوریت جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، جس نظام کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، آج اگر یہ نظام 4 سال کامیابی سے گزارنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس میں آپ کے لیڈر اور آپ کی جماعت کا ایک بہت ہی نمایاں کردار ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم کو یہ الزام لگے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ ملے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہوگی، ایک دفعہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ہم فرینڈلی اپوزیشن ہوتے تو پھر ہمارے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جمہوریت بحال ہوئی اور ملک میں حکومت بنی تو ہم اس حکومت کا ایک اہم حصہ تھے۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ہمیں 13 اہم ترین وزارتیں دی گئی تھی، لیکن ہم نے وہ وزارتیں جس شرط پر لی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مری میں ہمارا ایک اجلاس ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، اور اس میں جناب زرداری صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم حکومت میں شامل اس وقت ہوں گے جب آپ عدلیہ کو بحال کر دیں گے۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں عدلیہ کو آپ کو ایک اگریمنٹ کے ذریعے یقین دلانا چاہتا ہوں جو آج ہم دستخط کریں گے، میں عدلیہ کو 1 مہینے کے اندر جب کابینہ بن جائے گی تو میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ عدلیہ کو بحال کروں گا، لیکن میری یہ شرط ہے کہ اس کابینہ میں آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کریں گے اور پھر میں عدلیہ کو بحال کروں گا۔ اس شرط پر میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات قبول کی اور ہم نے کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، کابینہ بنی، ہم اس میں شامل ہوئے۔ 13 اہم ترین وزارتیں، جس میں وزارت خزانہ بھی ہمارے پاس تھا، ہمیں دی گئی، ہمیں سونپی گئی، اور ہم نے اس میں بڑی ایمانداری سے کام شروع کیا۔ لیکن جب عدلیہ کی اور ججز کی بحالی کی بات ہوئی تو زرداری صاحب اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ قرآن یا حدیث تو نہیں ہے۔ حالانکہ اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو اس میں قسمیں بھی انہوں نے کھائی تھی۔ بہرحال وہ ایک فرگاٹن سٹوری ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن جب انہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، اپنا ایگریمنٹ پورا نہیں کیا، تو پھر میاں نواز شریف نے ان کو برملا کہا کہ زرداری صاحب آج ہمارا آخری دن ہے، اگر آپ یہ وعدہ نہیں کرتے تو کل میرے 13 کے 13 وزراء کابینہ سے باہر ہوں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا
کہ جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، نیکسٹ ڈے ہمارے 13 کے 13 وزراء کابینہ سے باہر آ گئے، ایک نئی تاریخ رقم کی، کیونکہ پاکستان میں جب کسی کو ایک وزارت مل جاتی ہے تو وہ پھر اس کو مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے اصولوں کی خاطر 13 وزارتیں چھوڑی، اور یہ ثابت کیا کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم اصولوں پہ جان قربان کر سکتے ہیں۔ ہم نے انتخابات سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو لاہور بلا کر حلف دیا تھا کہ جب ہم انتخابات میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم حکومت میں اگر شامل ہوئے تو اس شرط پہ کہ عدلیہ بحال ہوگی۔ لیکن جب بحال نہیں ہوئی اور زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے پیکج بنانا پڑے گا آئین کا، آئین میں ترامیم کرنی پڑیں گی، یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر نواز شریف صاحب نے اپنی لیگل فریٹرنیٹی یعنی وہ کلا برادران کو جو اس کے پاس آئے ان کو کہا کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی، آج آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس عدلیہ کو بحال کروں گا۔ لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور جب اعلان کر رہے تھے اسی وقت ان وکلاء صاحبان کو کہا تھا کہ یہ میری لانگ مارچ انشاءاللہ آپ نے میرا ساتھ دیا تو یہ پھر ایسی لانگ مارچ نہیں ہوگی، لاہور سے جب ہم چلیں گے اور جہلم پہنچیں گے تو عدلیہ بحال ہو گئی ہوگی۔ اور جب وہ دن آیا انہوں نے لانگ مارچ کیا تو جہلم تو کیا، جب وہ گجرانوالہ پہنچے تو وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے کہا کہ ہم عدلیہ بحال کرتے ہیں۔ پھر نہ تو پیکج کی ضرورت تھی، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت تھی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر عدلیہ بحال ہو گئی۔ یہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ماشاءاللہ جو پرفارمنس اور جو ان کا طریقہ رہا ہے کہ اصولوں پہ وہ کوئی سودا بازی نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ پھر دیکھ لیں، اس کے بعد این آر او آیا، این آر او پہ کس نے سٹینڈ لیا؟ یہ تو بل اسمبلی میں لا کر کمیٹی کے بھی سامنے دے دیا تھا انہوں نے، لیکن پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف نے کہا کہ اس کالے قانون کو ہم کبھی بھی قانون بنانے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ ان کو کمیٹی سے اور اسمبلی سے کیا ہے، مال بناؤ، میک منی، پیسے والا یا پیسے جیب تکا، یہ ان کا ایجنڈا ہے جس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج ہم تو کیا ہم نہیں کہتے لیکن عوام کہتی ہے کہ اب موجودہ حکمرانوں کو مزید وقت دینا، اس ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی، زیادتی ہوگی۔ اور اسی لیے جب لوڈ شیڈنگ پیک پر پہنچی اور لوگ بلبلا کر سڑکوں پہ آ گئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے برملا اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم آپ کو حکومت کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان عوام کے ساتھ نظر آئیں گے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ آپ کو
फ्रंट लाइन में नजर आएंगे और ये जो कहेंगे, जो मांगेंगे, उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह इनकी फ्रंट लाइन जमात होगी। और जब तक इनके मसाइल हल नहीं होते हम आराम से नहीं बैठेंगे। उसी पे आज अमल दरामद हो रहा है। आज जिस बहरान से हम दो चार हैं, आज इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, आज इस हुकूमत की हटदर्मी की वजह से, आज इस हुकूमत की अदारों के साथ टकराव की वजह से सूरत हाल ये बनी कि आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस में आज पेश होना पड़ा। लेकिन इस पेश होने में भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक किरदार है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के साथ एक क्राइसिस बनाया गया था। उस वक्त की हुकूमत के जो हमारे सदर मोहतरम थे, ये उनकी तरफ से बना था और उसमें फिर नवाज शरीफ को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया था। तो उस वक्त तमाम काबीना की जब इजलास हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ को कहा गया कि आप वजीर आजम हैं, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीनियर वजीर गौर अयूब खान को भिजवा दें। नवाज शरीफ का जवाब था, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून से बालातर नहीं, आज मैं मिसाल कायम करूंगा और बनफ से नफीस सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। फिर नवाज शरीफ थे जो बनफ से नफीस सुप्रीम कोर्ट हाजिर हुए थे। ये बुनियाद हमने रखी थी और इसी की वजह से मियां नवाज शरीफ ने परसों सिंध में वजीर आजम को ये अपील की कि अगर आपने इस मुल्क को डिक्टेटोरियल रिजीम से और डिक्टेटर से बचाना है तो फिर इदारों का एहतराम सीखो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस मिला है, जाके कोर्ट में पेश हो जाओ ताकि ये साबित हो जाए कि हम इस मुल्क में इदारों को अजीम समझते हैं, इनकी कदर करते हैं, इनको मजबूत करेंगे। और अगर ये करेंगे तो मुल्क में जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। मुस्तहकम होने के साथ साथ इंशाअल्लाह इसका मुस्तकबिल भी रोशन होगा, आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी इससे रोशन होगा। मैं इसी के साथ मजीद बात को लंबा नहीं करना चाहूंगा। जिस तरह पीर साहब ने कहा कि अब खाने का भी टाइम हो चुका है, वक्त काफी गुजर चुका है और आप थक भी गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सब से इजाजत चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम और खुदा हाफिज। शुक्रिया जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब। मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करूं डिस्ट्रिक्ट पेशावर के सदर सत्तार खलील साहब, सदर यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा शमस रहमान खटक साहब, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत नासिर मुसअज़्ज़ी साहब और अरबाब सैफ हैदर साहब, इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ में ज़िया सर्जिकल सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद इरफान और डायरेक्टर ज़िया और मीरवेस राग का शुक्रिया अदा करूंगा जिनके खामोशियों से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मेहमानान गिरामी से कि वो अंदर खाना उनके लिए सर्व हो चुका है और नूर खालिक साहब आप प्लीज़ सारे मेहमानान गिरामी को अंदर ले जाएं, साथ में ख़वातीन भी अंदर जाएंगी। बाकी आप लोग ज़रा बाहर जो डॉक्टर साहिबान हैं वो बाहर वेट करें, इंशाल्लाह उनके लिए बाहर खाना सर्व हो चुका है। और हम अपने स्टेट सेक्रेटरी का भी थैंक यू।